اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر کچھ سوالات آپ کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ تہجد کا اصل وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کیا تہجد کے لیے سونا واقعی شرط ہے؟ اگر آنکھ نہ کھلے تو کیا کریں؟ وتر عشاء کے ساتھ پڑھیں یا تہجد کے ساتھ؟ اور سب سے بڑا سوال، تہجد کو پڑھنے کا طریقہ اور نیت کیا ہے؟ کیا اس میں خاص صورتیں پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سے بہن بھائی ان سوالات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات اسی الجھن میں تہجد جیسی عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ان عام سوالات کا جواب انتہائی آسان اور تسلی بخش انداز میں دوں گی۔ لیکن سب سے پہلے ذرا سوچئے، تہجد کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے ایک ذات کے، وہ ہے آپ کا رب۔ تہجد اللہ اور بندے کے درمیان محبت کی ایک ایسی ملاقات ہے جس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس نماز کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ذرا سوچئے، بادشاہ ہو کر خود بادشاہ آ کر پوچھ رہا ہے، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اور ہم اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ ان کی تقدیریں بدل دیتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ دیکھیے، تہجد کا وقت عشاء کی نماز مکمل طور پر ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، پوری رات میں تہجد کا سب سے افضل اور بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ عربی زبان میں تہجد کا لفظ نکلا ہی ہجود سے ہے، جس کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ اسی لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے افضل ترین وقت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں اور پھر اٹھ کر نماز ادا کریں۔ اس نیند کی قربانی کا ہی تو اصل ثواب ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، آنکھ نہیں کھلے گی، تو شریعت اسلامیہ آپ کو مایوس نہیں کرتی۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے ہی 2 یا 4 رکعات نفل ادا کر لیں، اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔
آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جو مقام اور مرتبہ نیند قربان کر کے اٹھنے کا ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز بہت لمبی ہے اس لیے وہ پڑھتے ہی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی کم سے کم تعداد صرف 2 رکعت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً 8 رکعت تہجد ادا فرماتے تھے، 2 کر کے، اور آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے۔ اس طرح یہ 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے یا ہمت کم ہے تو آپ 2 رکعت سے آغاز کریں اور پھر اپنی سہولت کے مطابق 4، 6 یا 8 تک لے جائیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو۔ سوال نمبر 4، وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھیں یا تہجد کے ساتھ؟ اس بات کو بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کی آنکھ تہجد کے لیے کھل جائے گی تو آپ تہجد کی نماز کے وقت ہی وتر ادا کر لیں۔ اگر آپ تہجد کے پابند ہیں تو افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں وتر نہ پڑھیں، وتر کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کریں، یعنی تہجد کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخر میں وتر ادا کر لیں۔ دوسرا پہلو، اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی تو خطرہ مول نہ لیں، آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر ادا کر لیں۔ فرض کریں عشاء کے ساتھ ادا کرنے کے بعد تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل گئی تو کیا تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مگر وتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 5، تہجد کا طریقہ، نیت اور صورتیں کیا ہیں؟ تہجد کا طریقہ بالکل عام نفل نماز جیسا ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف دل میں نیت کرنی ہے اور دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنا لازم نہیں ہے۔ آپ کو قرآن پاک کی جو بھی صورتیں یاد ہیں آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت کے اس خاص وقت میں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔